بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی رحمت للعالمین ہی ہے ہم پر کہ حضور پاک نے فرقہ واریت کے دور پہ ہمیں اپنا حکم حضور پاک کے طریقے پہ چلنا سکھا دیا ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، حضور کا فرمان ترجمے میں چھپ چکا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی حضور نے صحابہ کے لیے ساتھ بات کیوں کی ہے۔ کوئی کہہ دے اردو ترجمہ اٹھاؤ حدیث کا، لفظ لکھا ہوا ترجمہ سمجھ آ جائے گا، اجی مولویوں دی کڑی لوڑ ہے، ترجمے تو پڑھ لو۔ حضور نے صحابہ کیوں بتائے؟ میرا سوال ہے، حضور فرماتے میری بات مان لو، حضور کی بات بھی تو صحابہ ہی مان رہے ہیں، صحابہ کسی غیر کی بات تو نہیں مان رہے، تو حضور نے ہمارے لیے اس حدیث میں صحابہ کی شمولیت ضروری کیوں سمجھی ہے؟ بھائی اس کی وجہ ہے، تو اور میں ترجمے میں پڑھیں گے، ہمیں لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، لیکن وہ لفظ کہاں بولا گیا یہ حضور کے صحابہ کو پتا ہے، کس وقت بولا گیا حضور کے صحابہ کو پتا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ اسپیکر چل رہا ہے، یہ اچھا چل رہا ہے، کوئی برا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ملک صاحب آپ کا اسپیکر 2 نمبر ہے، مجھے بتائیں میں نے لفظ بولا اسپیکر 2 نمبر ہے، بتاؤ اس سے مراد یہ اسپیکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں، ہوگا۔ اور اگر قائد ملت اسلامیہ، ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان قومی اسمبلی میں ٹھہر کے کہیں اسپیکر 2 نمبر ہے، ادھر اسپیکر کون مراد ہوگا؟ میں لفظ کا فرق دے رہا ہوں نا، ادھر اسپیکر کون سا مراد ہوگا؟ ادھر یہ مائک لوگے، آپ کہو گے نہیں ادھر اسپیکر مراد کوئی اور ہے، وہ ایم این اے جو سب کا کنٹرولر ہے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ، ٹھیک ہے جی؟ نہیں میں آپ کے گجر خان کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ، وہ کنٹرولر ہے، وہ اسپیکر مراد ہے۔ تو لفظ دیکھیں کہ بولا کہاں گیا، کس جگہ بولا گیا۔ حضور پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری بات ان سے سمجھنا، کیوں؟ میں بتانے والا ہوں، یہ دیکھنے والے ہیں۔ ورنہ کسی سے پوچھو عام بندے سے، صرف اسپیکر لکھ کے دے دے، وہ اسپیکر کا ترجمہ کر، اسے نہ بتاؤ کہ مفتی عبدالواحد قریشی نے جامع مسجد مدنی جہلم میں کہا ہے یا مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ نے قومی اسمبلی میں کہا ہے، وہ کیسے بتائے گا کہ اسپیکر یہ ہے یا وہ ہے؟ اس کو تو ترجمہ کتاب کا ملا ہے۔ یہی فتنہ تو آج ہمارے سامنے درپیش ہے، جس علاقے میں آپ بیٹھے اور ہم بیٹھے، اسی فتنے کا تو معاملہ ہے کہ بیچاروں نے ترجمے کو دیکھ لیا اور ترجمے سے گمراہی پھیلانا شروع کر دی۔ اور خدا کے بندے، انجینئرنگ پڑھنے کے لیے اگر استادوں اور پروفیسروں کے پاس جانا پڑتا ہے تو علم دین لا وارث نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی ماہرین کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یہی تو پرابلم ہے آج کہ ماہرین سے نہیں سمجھا جاتا، اپنی طرف سے معاملات ڈالے جاتے ہیں، تو پھر بندہ کہیں چوٹ کھاتا ہے، کہیں کھڈے میں گرتا ہے، کہیں اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں گمراہی پھیلاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماہر سے کیوں نہیں سمجھتے۔ میں کل کی بات کرنے لگا ہوں، میرے پاس ایک شخص، کل نہیں ساری پرسوں کی بات ہے، میں جنگ میں تھا، وہاں میرے پاس سوال آیا، اس وقت اہل سنت والجماعت کے موجودہ صدر حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم بھی اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ سوال آیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس گروہ سے لڑ رہا ہوگا تو اسے جہنم اور جنت کے معاملے میں یوں دیکھے گا کہ تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے النار جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا، اس سے پتہ چلا حضرت عمار کا گروہ جنتی، حضرت معاویہ کا گروہ نعوذ باللہ جہنمی ہے۔ سوال میں نے وہاں کہا، میں نے کہا بیٹا یہ سوال تیرا نہیں ہے، میں پرسوں جہاں جا رہا ہوں یہ اس ضلع سے سوال اٹھا ہے،
غلطی تو یہی ہے کہ بیچارے نے اس حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے اور وہ بھی کتاب کے ترجمے سے پڑھا ہے، ٹرانسلیٹر سے پڑھا ہے، رواہ گوگل و رواہ انٹرنیٹ پڑھا ہے، ماہرین سے نہیں سمجھا۔ یہ بے وقوف کسی ماہر کے پاس آتا تو ایسے بتاتا کہ اگر اس کا ترجمہ یہ کریں کہ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، وہ تمہیں النار جہنم کی طرف بلائیں گے، اور اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ جہنمی ہے، تو پھر قرآن کی آیت سورۃ حدید آیت نمبر 10 رب فرماتے ہیں جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے یا ہجرت کے بعد ایمان لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمامی صحابہ سے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے یہاں جنت کا وعدہ ہے اور تم ترجمے سے سمجھ رہا ہے وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ کہ اس سے مراد جہنم کی طرف ہے۔ ایک خبر واحد کو اٹھا کر اللہ کے قرآن کو کیسے توڑے گا؟ تو نے تو ترجمے سے پڑھا ہے نا، اے کاش تو کسی محدث سے سمجھتا، وہ پیغمبر کے صحابہ کے سینوں سے نکلے ہوئے علوم کی روشنی میں تجھے بتاتا کہ النار کا مطلب وہ نہیں ہے جو تو ترجمے اور ڈکشنری سے سمجھ بیٹھا ہے۔ سوال اٹھتا ہے پھر النار کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر نار کس کو کہتے ہیں؟ کیا جہنم کو نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں آؤ قرآن سے فیصلہ کراتے، کیا ہر جگہ النار کا معنی جہنم ہے؟ سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے۔ اگر انگریزی میں سمجھو تو میں کہوں ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ، یہ دیکھا جاتا ہے کہ جملہ چلا کیوں ہے، معاملہ ہے کیوں۔ یہی تو قادیانیوں کا مسئلہ تھا۔ قادیانی کہتے تھے خاتم النبیین ختم اللہ سے نکلا ہے، ختم مہر کو کہتے حضور کے اوپر، حضور نے مرزے پہ مہر لگائی ہے۔ ہم انہیں کہتے تھے لفظ کا پیرایا دیکھو، اس کا ترجمہ بنتا ہے سیل آف دی ایوری نیو پروفٹ ہوڈ آفٹر ہم، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ تم لفظ سمجھو، یہاں بھی تو لفظ سمجھو نا کہ النار قرآن میں بھی آیا ہے، ہر جگہ اس سے مراد جہنم ہے۔ اگر کسی ماہر سے پڑھا ہوتا تو وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ کہ وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے، یہ غلط ترجمہ نہ کرتا، یہ غلط ترجمہ نہ کرتا جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گروہ پر ظالموں کو انگلیاں صاف کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سوال اٹھتا ہے پھر النار کسے کہتے ہیں؟ اٹھائیے سورۃ مائدہ، رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 64 اٹھائیے، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ۔ ترجمہ کرو، کسی سے پوچھ لو، محدث مفسر کے پاس آؤ کہ جس وقت وہ النار آگ کے معاملات چلاتے ہیں، کہو جہنم کی، کہتے ہیں نہیں اس سے مراد جنگ ہے۔ قرآن میں النار آ گیا، مراد جہنم نہیں ہے، مراد جنگ ہے۔ تو میں نے کہا پتہ چلا النار کا ترجمہ جنگ بھی ہو سکتی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا قرآن کی اس آیت کے تحت اگر حدیث کا ترجمہ کریں وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ کہ وہ تجھے جنگ کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ اس فریق کا دعویٰ یہ ہے پہلے قتل کا بدلہ لے پھر بیعت کریں گے۔ بظاہر یہ بات جنگ کی طرف بنتی ہے، اگرچہ اپنا اجتہاد ہے، لیکن یہ بلا جنگ کی طرف رہے ہیں۔ یہ ترجمہ کریں، حدیث بھی سچی رہتی ہے، آیت بھی سچی رہتی ہے، فرمان مصطفیٰ بھی ٹھیک رہتا ہے، فرمان خدا بھی ٹھیک رہتا ہے، لیکن ترجمہ اس کا کرے تو حدیث سچی بنے گی، آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ اب بتا ماہر سے پوچھے کہ غیر ماہر سے پوچھے؟ کہتے مجھے تو سمجھ آ گیا، باقی ماہر سے پوچھے، غیر ماہر سے تو نہیں۔ میں نے کہا اب؟ کہتے اللہ کی قسم اس جواب کے بعد تو حضرت معاویہ کے لیے دل میں نرمی آ رہی۔ میں نے کہا فیصلہ کر لو کہ رسول اللہ کے صحابہ کے لیے دل میں نرمی آئے تو بولنے والے کے دل میں ایمان ہے، سننے والے کے دل میں نرمی آ رہی۔ اگر سننے والے کے دل میں سختی آ رہی تو سمجھو بے ایمان بول رہا ہے۔ اچھا کہتے ایک اور سوال بھی صاف کرتے جائے۔ میں نے کہا پوچھے؟ کہتے ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، صحیح مسلم میں حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اے سعد تو میرے اور علی کے لڑائی میں سب علی کو کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ادھر سب کا لفظ ہے تو اس نے ترجمہ کر دیا جی سب کا معنی تو گالیاں دینا ہوتا ہے،
تو حضرت سعد کو حضرت معاویہ گویا حضرت علی المرتضیٰ کو منبر پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ گالیاں دینے کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا واہ، یہ ترجمہ سب کا ترجمہ، گالی کہاں سے آیا؟ کہتے اسی نے کیا. وہ کہتے گوگل کر لو. میں کہا گوگل میں بوجھے چلا، حدیث سے پوچھ سب کا ترجمہ کیا ہے. جو حضور فرما دے ترجمہ وہ کر. صحیح بخاری اٹھاؤ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اٹھاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب کا ترجمہ اپنی زبان میں فرمایا ہے، اگر اس ترجمے کو دیکھ لیا جائے خدا کی قسم اس دھرتی پر کوئی اعتراض رہتا ہی نہیں ہے سرے سے. میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الدعوات باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذیتہ. یہ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری ہے، اور اس کا حدیث نمبر 6361 ہے. راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ. کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ یوں دعا مانگی، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فایما مؤمن صبرتہ فجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. اللہ، میں نے کبھی بطور فطرت کسی امتی کو صبر کر دیا ہو تو اس بندے کے لیے قیامت میں نجات بنا دے میرا صبر کرنا. میں نے کہا اگر سب کا معنی گالیاں دینا ہے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر و کفر نباشت، کیا نبی گالیاں دینے کی بات کر رہے ہیں؟ اور ظالم پیغمبر کے صحابہ پہ زبان درازی سے پہلے بہتر تھا کسی ماہر سے پوچھ لیتے. چبل بٹا چبل نہ بنتے، صفر بٹا صفر نہ بنتے. جو سب کا ترجمہ وہاں عربی میں گالی کر رہا، بخاری شریف کا نام لیتے زبانیں تھکتی نہیں ہیں. اس بخاری میں حضور سب کی نسبت اپنی طرف فرما ہے. اب وہ ترجمہ کر جو لفظ ہے وہ معاملہ تو ٹھیک ہو جائے. کہتے ہیں یہاں سب کا ترجمہ ہے میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو. میں نے کہا یہی تو حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں. سعد، میں کہہ رہا ہوں پہلے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لو پھر بیعت کروں گا. حضرت علی فرماتے ہیں نہیں پہلے بیعت کرو. تو تم میرے موقف کی حمایت میں حضرت علی کے خلاف بات کر. حضرت علی کو کہ یہ معاملہ کیا ہے، معاویہ کی مانے میری حمایت کر، ان کے خلاف چل. یہاں تو صرف خلاف موقف کی بات ہے، گالیاں تو نے اپنے پیٹ سے نکالی. یار کوئی تو شرم کرو، کوئی تو حیا کرو. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ چوری چھپے بات کرنے والی باتیں ہیں. ماں کے بچے ہو، تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، تو کسی اہل حق سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے دکھاؤ. ماہرین سے پڑھیں. میں حیران ہوں دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل اسٹاف کے پاس جا کے، میڈیکل اور اسی طرح بیالوجی کے ماہرین کے پاس جا کے، اور فادر آف دا میڈیکل بو علی سینا کے فارمولاز پڑھ کے پھر آپ میڈیکل میں جاتے ہیں. آپ اسی طرح وکیل بننے کے لیے BA LLB LLB کرتے ہیں، پھر اس کے لیے پریکٹس کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے وکلاء کی زیر نگرانی آپ رہتے ہیں، پھر جا کر وکیل بنتے ہیں. ججز کے لیے تمہیں بار کی خاک چھاننی پڑتی ہے، تب جا کر تم ججز بنتے ہو. تم پہلے ماسٹر، پھر پہلے شروع سے لے لیں، پرائمری، مڈل، میٹرک، FA، پھر اس کے بعد BA، پھر BA کے بعد MA، پھر MPhil، پھر PhD، پھر وہ بھی کسی ایک فیلڈ میں. PhD ان تمام فیلڈز میں نہیں. یہ کرتے ہو. آنکھوں کا ڈاکٹر آنکھوں کے بارے میں جانتا ہے، وہ کان کی دوائی نہیں دیتا. کان والا کان کے بارے میں جانتا ہے، وہ گردے کی دوائی نہیں دیتا. جو گردے کا ڈاکٹر ہے وہ ٹیتھ کی دوائی نہیں دیتا. ٹیتھ والا نیرو سرجن نہیں بنتا. ہر فیلڈ کا ماہر ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے. یار دین اتنا لوارث ہے، میں گوگل کر کے ترجمہ سمجھ لوں. دماغ خراب ہو گیا. میں ٹیکسلا میں تھا، میرے پاس انہی کے 2 اسٹوڈنٹ آ گئے. کہتے ہم کل 6 7 8 آدمی ہیں، سب بیٹھ جائیں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے.
ہمارا ایک سوال ہے، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا میں کرتا ہوں، حضرت امام بخاری بہت بڑے آدمی تھے رحمہ اللہ، کیوں نہیں کرتے؟ کہتے پھر بتاؤ اتنے بڑے بندے کی بات امام ابو حنیفہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اللہ جی، مجھے سمجھ آ گیا کہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ تو اس سے بھی بڑا ہے. مجھے سمجھ آ گیا پتہ نہیں ہے. میں نے بھی پھر لائن بدلی. میں نے کہا یار گل تو تھوڑی ٹھیک ہے، امام صاحب نے امام بخاری کی گل مان لینی چاہیے تھی. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑے پکے ہوئے مضبوط. آج مولوی ساڑھے چاکی چاہ گیا نا. میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں ہے یار، بات تو ٹھیک ہے یار، امام حنیفہ کو بھی تو امام بخاری کی بات ماننی چاہیے. کہ جی ہاں. میں نے کہا آپ کے پاس انٹرنیٹ کا موبائل ہے؟ جی ہاں. میں نے کہا گوگل کریں ذرا. کہتے کیا؟ میں نے کہا لکھیں ذرا امام بخاری کب پیدا ہوئے، لکھیں. انہوں نے لکھا تو آگے آیا 194 ہجری امام بخاری پیدا ہوئے. میں نے کہا اوکے کلوز کریں، کلوز ہو گئے. میں نے کہا پھر لکھیں امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے. نہ ساری. میں نے کہا امام حنیفہ فوت کب ہوئے، پیدائش تو اپنی جگہ، فوت لکھیں ذرا. انہوں نے فوت لکھا، کہتے ہیں 150 ہجری. یوں ٹیک لگایا گیا. وہ کہتے ہیں وہ امام بخاری کے پیدا ہونے سے آدھی صدی پہلے ابو حنیفہ کام کر کے فوت بھی ہو گئے تھے. ایک دوسرے نے منہ نو ویکھیا. مفتی صاحب مفتی صاحب جا. اے خدا کے بندے، یہ علم تمہارا 2 منٹ میں یوں ایسے گھل جاتا ہے جیسے نمک کو پانی میں ہم گھول دیتے ہیں. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون ہی نہ نکلا. یہی دلیل ہے تمہاری. میں نے کہا امام ابو حنیفہ امام بخاری کی پیدائش سے 44 سال پہلے اس دنیا میں کام کر کے فوت ہو گئے. تو کیا سمجھتا ہے کہ محلہ نمبر 2 کا مسجد کا امام حنیفہ ہے؟ جی تیرا دماغ خراب. تو کیا سمجھتے امام حنیفہ کون ہے؟ یعنی اس طرح انہوں نے 2 سے 3 سوال کیے نا. ہم پھر ملیں گے. میں نے کہا پتر تو پھر نہیں ملنا، پھر ملیں گے. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یقین مانیے بیٹا نبض دکھاؤ ذرا. ڈاکٹر کے پاس جائے نا اور وہ یوں نبض، وہ ڈاکٹر نباز اور طبیب حاذق ہو نا، یوں نبض پکڑتا ہے اور یوں نبض کی جیسے یہ بھائی کی نبض چل رہی ہے نا. مجھے بھی ماشاءاللہ کچھ اس سے حکمت سے کوئی الف با جیم دال کا واسطہ ہے، تو اب مجھے سمجھ آ رہا ہے اس کی نبض کی سپیڈ سے. تو ڈاکٹر طبیب حاذق ہو نا، وہ نبض پکڑ کے کہتا ہے رات ٹھنڈا پانی پیا تھا، رات کو سردی لگی تھی نا، کوئی گرم چیز سے کھا دی ہے یا کوئی ٹھنڈی کھا رہی ہے. وہ ڈاکٹر آلے بول گئے بھائی انہوں کس دسیا ہے؟ یہ تجربہ بول رہا ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے تمہاری فیس ریڈنگ سمجھ آیا. اے تھوڑے بوتھیاں بول دے پائے انہوں نے تھوڑا کیڑا چینل چل رہا ہے. میں اس مسئلے پر انشاءاللہ تعالی پوری اچھی ترتیب سے جانتا ہوں. میں پورے چینل کو دیکھتا ہوں. وہ 8 بندے ویڈیو ریکارڈ کرنے آئے تھے. کیا مفتی صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو پھر اسی نیٹ تے پانا ہے. دیکھو اج مفتی ساڑھے نال تے گل نہیں کر سکتا، گل فلاں دی کردا ہے. میں نے کہا اسی کو نکالے جو بلی تھیلے میں چھپی ہوئی ہے. اج اے بلی نو کڈ. تو میرے دوستو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. رسول پاک نے رحمت للعالمین فرماتے ہوئے آپ کو اور مجھے اصول دیا. اے لوگوں جب فرقہ واریت عام ہو جائے، جب لوگ فرقے بنانے لگ جائیں، پھر ایک اللہ کی، ایک نبی کی، ایک قرآن کی، ایک شریعت کی، ایک دین کی، ایک اسلام کی، ایک مذہب کی بات تب ہوگی جب فرمان حضور کا ہوگا، عمل پیغمبر کی خلافت راشدہ کا ہوگا. یہ حضور کی رحمت للعالمینی ہے. یہ تیسری دلیل میں نے آپ کو رحمت للعالمینی انسانوں کی طور پہ پیش دیا. اور یہ تب ہے جب فرقہ واریت نہ پھیلے، بندہ ماہر سے پڑھے. جو ماہر نہ ہو نا، حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت اکاڑوی فرماتے تھے دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا ماہر ہوتا ہے یا اعتماد کرنے والا ہوتا ہے. فرماتے تھے جہاز میں بیٹھنا ہو یا پائلٹ ہوتا ہے اور یا پیسنجر ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھو ڈرائیور ہوتا ہے یا سواری ہوتا ہے، سواری ہوتی ہے. مسجد میں آؤ یا امام ہوتا ہے یا مقتدی میں ہوتا ہے. باہر امور سلطنت میں دیکھو یا حکمران ہوتا ہے یا رعایا ہوتی ہے. تیسری چیز نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کوئی ایسا ہو جو کبھی امام سے لڑے کبھی مقتدی سے لڑے. انہوں نمازی نہیں فسادی کہندے ہیں. بڑوں کی بڑی بات ہے نا.
فرمایا کبھی امام سے لڑے کبھی مقتدی سے لڑے، اسے امامازی نہیں اسے فسادی کہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جو جہاز پہ بیٹھ رہا ہے کبھی پائلٹ سے لڑے، فضائی میزبان سے لڑے، کبھی پیسنجر سے لڑے، اسے سواری پیسنجر نہیں ہائی جیکر کہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جو گاڑی میں بیٹھ کے کبھی ڈرائیور سے لڑے کبھی بیٹھی ہوئی سواری سے لڑے، اسے سواری نہیں ڈاکو کہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح کبھی حکمران سے لڑے کبھی رعایا سے لڑے، اسے ملک کا فرد نہیں باغی کہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح کوئی دین کے ماہر سے لڑے، دین کے اعتماد کرنے والوں سے کبھی لڑے کبھی کس سے کبھی کس سے، اسے دیندار کا وفادار نہیں دین کا غدار کہتے ہیں۔ یار کوئی عقل تو دیکھو، یا مریض ہے یا ڈاکٹر ہے۔ ایک بندہ مریض دے گاٹے فٹ ہے ڈاکٹر دے گاٹے فٹ ہے، دسو کیوں ہے؟ وہ کہے ڈاکٹر صاحب تو دوائی غلط دیتی ہے تو مریض صاحب تو غلط جگہ تے آیا۔ 10 بشیرہ موچی تیرا کی کام میں اتنے آ کے گل کرنا یار، تو جا کے اپنی فیلڈ تے اپنی کام دی گل کر۔ خدا کے بندے تم ادھر آ کر ٹپکو گے تو پھر حالت یہی ہوگی۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں، یہ جو ہم بائک پر جا رہے ہیں بریک والی جگہ میں آپ کیمرہ لگا دیں، بریک لگے گی؟ وال ٹوب کو اٹھا کے ہینڈل پہ لگا دیں، بریک لگے گی؟ اس کیمرہ کو اٹھا کے نا آپ جوتی بنا دیں، جوتی بن جائے گی؟ اچھا جوتی ٹوٹ گئی، اس کو گانٹھنے کے لیے کانچ کا ٹکڑا اٹھا کے کانچ کا لگا دیں، جڑ جائے گی؟ اور خدا کے بندے دین سیکھنا ہے تو دینداروں سے گھر میں بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے نا۔ تو صحابہ عربی تھے، حضور بھی عربی تھے، قرآن بھی عربی تھا، تو عربی لوگوں کو اللہ اوپر سے کتاب دیتے، آؤ قرآن پڑھ لو۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اوپر سے کتاب دیتے، آؤ پڑھ لو۔ اللہ نے تو عربی صحابہ کو عربی کتاب نہیں دی جب تک سمجھانے والا نہیں دیا، پڑھانے والا نہیں۔ میں نے یہ بات لاہور میں ایک جگہ کی، انہی کا ایک کاسا لیس وہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایک پرچی آ رہی ہے، جواب پرچی آ گئی جی، پوچھو دین مولویوں کی میراث ہے؟ دین مولویوں کی میراث ہے؟ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتے فضل ہوتے۔ میں نے کہا پتر ایک منٹ ہوں تو دو گل نہ کیتے نے، دعوی کیتے تھے آیات ہی پڑھیے، ہوں میں تمہیں مشین ہی پا رہا ہوں، اب توجہ، اب میں تمہیں سمجھانے لگا۔ میں نے کہا دین مولویوں کی میراث ہے، اس لیے دینداروں سے کیوں پڑھیں، خود پڑھیں۔ کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا اگر تمہیں گردے میں تکلیف ہو، کہتے سچی پہ تکلیف ہے۔ میں نے کہا چلو کڈنی پیشنٹ ہے تو، اگر تو کڈنی پیشنٹ ہو، گردے میں تکلیف ہو اور تو نے آپریٹ کرانا ہو، گردہ نکال کے واش کرانا ہے، دھونا ہے، اس سے اسٹون پتھری نکالنی ہے، ڈاکٹر کہے کہ میں نے 5 لاکھ روپے لینے ہیں اور اس کے پاس ایک کٹر ہے، وہ اس سے کاٹے گا، 5 گھنٹے کا میجر آپریشن ہے، فل اینیتھیزیس ہے، فل نشے میں، تیرے پاس 5 لاکھ نہ ہو، تو ہسپتال سے باہر آئے سوچے یار کس سے ڈیمانڈ کر کے لے لوں، قرض لے لوں، اسی نے میں نیچے دیکھ ایک موچی بیٹھا ہوا ہو اور وہ جوتی کا چمڑا کاٹ رہا ہو، اس کے پاس ایک رمبی ہو، بڑی تیز رمبی ہوتی ہے، جی تو کدی واسطہ نہیں پیا نا، تو رمبی دیکھو نا کسی موچی تو پوچھ کے رمبی کہنے کے لیے بڑی تیز ہوتی ہے یار، سرجن کا کٹر اتنا تیز نہیں ہوتا جی رمبی تیز ہوتی ہے نا۔ تو وہ موچی کا اوے یار مرزا صاحب دے اسٹوڈنٹ میرے نال گل کر چھڑ دے یار اینو، اب تو کیا اسپتال میں جا رہے ہیں، تو پیسے لے رہے ہیں، کسائی بیٹھے اندر، میں تیری یہاں سے آرام سے کاٹوں گا، بڑی تیز رمبی ہے، آرام سے گردہ باہر نکالوں گا، ایک گلاس پانی دا صاف شفاف اللہ دی نعمت پئی ہے، اب میں تیرا گردہ دھو دینا، میں تیرا گردہ صاف کر کے پھر اللہ کا نام پکڑ کے لگا دوں گا۔ تو کہ تو کوئی ڈاکٹر ہے؟ اور موچی تجھے تیرے والا جواب دے، میڈیکل فیلڈ کوئی ڈاکٹروں کی میراث ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر ہو۔ اج میرے تو آپریشن کرا لو گے؟ کہتے نہیں میں تو کوئی نہیں کرانا۔ کیوں یار؟ کرا لینا۔ مولانا یہ ماہر نہیں ہے، اس سے کراؤں گا میری جان کا مسئلہ بن جائے گا۔ اور میں نے کہا غیر ماہر سے مسئلے پوچھے گا، غیر ماہر کے چینلز کو سنے گا تو اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، وہ الچٹو من الڈگر ہے، تو پھر ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔
جان کا مسئلہ بنتا ہے، چلیے پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، یہاں ایمان کا مسئلہ بنتا ہے، ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میں بات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سیرت رحمت للعالمین میں رحمت للعالمین یہی ہے کہ ماہرین سے اس کی مہارت پر بات کرو۔ اگر غیر ماہر کو بلاؤ گے تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صحیح بخاری میں، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، غیر ماہر کو کام سونپا گیا، قیامت ٹوٹ پڑنے جتنا فتنہ آ جائے گا، یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو جس فیلڈ میں بندہ ماہر ہے اسی کی بات کرے۔ تو میں نے اس بچے کو سمجھا، میں نے کہا میرے بیٹے مجھے انجینئر ہونے سے نفرت نہیں ہے، ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم پیر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، وکیل ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ کبھی کوئی اعتراض آبجیکشن آیا، کہتے جی نہیں، میں نے کہا بھائی عالم بن جائے، علم پڑھ لے، اس کے بعد جو مرضی آئے کر لے۔ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آخری سوال، میں نے کہا جی پوچھ، کیڑے فرقے دا عالم بنے؟ وہ کہتے ہیں میں عالم بننے کے لیے تو تیار ہوں، کس فرقے کا بنوں؟ میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ عالم نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں عالم بننے کے لیے تیار ہو، ایک تو ثابت ہو گیا۔ دوسرا، یار تو کسی فرقے دا عالم بڑھ جا، عالم دی حیثیت نال تے گل ہو سی نہ، پھر تو کسی دا بڑھ جا۔ میں کسی سے پوچھوں بھائی تو میرے پاس پڑھنے آیا، تیرے پاس کتاب ہے، کاپی پینسل ہے؟ ہمارے وہ ایک پٹھان بھائی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کپائی ہے، پینسلائی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہے، تو وہ منشی رکھ رہا تھا نا، انہوں نے کہا نہ تیرے پاس کپائی ہے نہ پینسلائی ہے، تو خاک کا منشی ہے۔ تو اگر ایک بندہ پڑھنے آئے اور میں اسے پوچھوں کاپی ہے، وہ کہے گا کاپی نہیں ہے، اگلے دن پھر آئے کاپی نہ ہو، کاپی لی؟ جی نہیں لی۔ وہ کہے مفتی صاحب ایتھے تے 5 دکان والے بیٹھے نے، کوئی کتاب مہنگی دے رہا ہے کاپی، کوئی سستی دے رہا ہے، کوئی دور ہے، کوئی نزدیک ہے، کوئی ادھر بیٹھے کوئی ادھر، کسی کی کاپی کا صفحہ ہلکا ہے، کسی کا بڑا اچھا ہے، کسی کا سوتی ہے، کسی کا ریشمی، پوری ترتیب ہے، کیڑی کاپی لے؟ بہت سی مسئلے ہیں۔ میں کہوں گا یار کسی دکان تو کاپی پڑھ لینا، اجی تو کسی فرقے تو مولوی تو بن جا، پھر ہم دیکھ لیں گے عالم کیا ہے۔ عجیب معاملہ، میں حیران ہو جاتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میری شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ایسے لیکچر قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ سنتے ہوئے ہنسنے، اس کے علاوہ ہنسنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، اپنی باؤنڈری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حدود اور اوقات پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے باہر نکل کے خواہ مخواہ سے بندہ اپنے ایمان اور اپنے جو ہے نا نظریے کے لیے کوئی مسائل کریٹ نہ کرے۔ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، دین ایمان پہ رکھے، اسلام پہ رکھے، رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت مودت عطا فرمائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔